خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں سب کو سلام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بائبل کے نشانات، معجزات والی نعمتوں کا کیا مقصد ہے۔ جب ہم نشانات اور معجزات کی بائبلی نعمتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم خاص معجزات جیسا کہ غیر زبانیں بولنے، رواییں دیکھنے، مردوں کو زندہ کرنے اور نبوت کرنے کا حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں۔ آیا یہ نعمتیں تھیں یا نہیں؟ اس حوالے سے ایمانداروں کے درمیان کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا، کیونکہ بائبل ان کے بارے میں واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ بہرحال ایمانداروں کے درمیان جس بات کے بارے میں عدم اتفاق پایا جاتا ہے وہ ان نعمتوں کا مقصد ہے، اور مزید یہ کہ کیا آج بھی ہم ان نعمتوں کا تجربہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نعمتیں کسی ایماندار کی نجات کی علامت ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے یہ روح القدس کے بپتسمہ کی علامت ہے۔ دیگر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد انجیل کے پیغام کی تصدیق کرنا ہے۔ اصل حقیقت کو کیسے جان سکتے ہیں؟ بائبل میں نشانوں اور معجزات کی نعمت کے بارے میں سب سے پہلا حوالہ خروج 4 باب میں ملتا ہے، جس میں موسیٰ کو اسرائیل قوم کی مصر سے عنقریب آزادی کے بارے میں اطلاع اور ہدایت دی جاتی ہے۔ موسیٰ پریشان تھا کہ لوگ اس کا یقین نہیں کریں گے کہ اسے خدا نے بھیجا ہے، لہٰذا خدا نے اسے چھڑی کے سانپ اور اس کے ہاتھ کے کوڑ زدہ ہونے جیسے نشانات اور معجزات بخشے۔ خدا نے اس سے کہا یہ تمہارے نشان اور معجزات ہیں، تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا۔ 5 آیت خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اگر لوگ پھر بھی یقین نہ کریں تو دریائے نیل کے پانی کو لے کر زمین پر ڈال دینا تو وہ خون بن جائے گا۔ 9 آیت بنی اسرائیل کے لیے ان تمام نشانوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا یقین کریں۔ خدا نے خصوصی طور پر فرعون کو دکھانے کے لیے موسیٰ کو معجزاتی نشان بھی بخشے تاکہ وہ بنی اسرائیل کو جانے دے۔ خروج 7 باب 3 سے 5 آیات میں خدا نے موسیٰ کو بتایا کہ وہ مصر میں اپنے نشان اور عجائب کو کثرت سے دکھائے گا، تاکہ میں جب مصر پر ہاتھ چلاؤں گا اور بنی اسرائیل کو ان میں سے نکال لاؤں گا تب مصری جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ خروج 10 باب 7 آیت میں موسیٰ نے فرعون کو آخری آفات کے بارے میں بتایا، جس میں مصر کے پہلوٹے مارے جائیں گے، جو اس بات کا اظہار تھا کہ خدا نے مصریوں اور اسرائیلیوں کے درمیان فرق کیا تھا۔ نشانات اور معجزات نے فرعون اور مصریوں کے سامنے خدا کے پیغام کی تصدیق کی تھی، تاکہ وہ جان لیں کہ موسیٰ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ جب ایلیا کو کرمل پر جھوٹے نبیوں کا مقابلہ کیا تھا تو اس نے خدا سے دعا کی کہ وہ معجزاتی طور پر آسمان سے آگ بھیجے تاکہ لوگ جان لیں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خدا، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ 36 سے 37 آیات میں وہ معجزات جو ایلیا دوسرے نبیوں نے کیے تھے وہ اس بات کی تصدیق تھے کہ ان نبیوں کو خدا نے بھیجا تھا، اور یہ بھی کہ خدا اسرائیل میں کام کر رہا تھا۔ یوئیل کو اسرائیل پر خدا کی عدالت کا پیغام دیا گیا، اور اس پیغام میں رحم اور امید کی پیشن گوئی بھی تھی۔ جب نبوت کے مطابق عدالت نازل ہوئی اور لوگوں نے اس عدالت کے رد عمل میں توبہ کی تو خدا نے فرمایا کہ وہ عدالت کو ختم کر دے گا اور اپنی برکت کو بحال کر دے گا۔ تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور کوئی دوسرا نہیں جو میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے۔ یوئیل 2 باب 27 آیات اس بیان کے فوراً بعد خدا نے لوگوں پر اپنا روح نازل کرنے کے بارے میں فرمایا اور بتایا کہ روح کے نزول کی بدولت نبوت کریں گے، روحائیں دیکھیں گے اور عجائبات ہوں گے۔ جب عید پنتیکست کے دن شاگردوں نے غیر زبانیں بولنا شروع کی، اعمال 2 باب 1 سے 21 آیات، تو پطرس رسول نے کہا کہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ یسوع مسیح کی خدمت بھی مختلف طرح کے نشانوں اور عجائب کی حامل تھی۔
اس لیے معجزات کا کیا مقصد تھا؟ یوحنا 10 باب 37 سے 38 آیات میں یسوع نے اپنے یہودیوں کو جو اس کے بیابان کو کفر قرار دے کر اسے سنسار کرنا چاہے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر میں اپنے باپ کے حکم کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں سے اور میں باپ میں سے ہوں۔ پرانے عہد نامے کی طرح یسوع مسیح کے معجزات کا مقصد بھی اس بات کی تصدیق تھی کہ اس کے بھیجے ہوئے پر خدا کا ہاتھ ہے۔ جب فریسیوں نے یسوع کو کوئی نشان ظاہر کرنے کو کہا تو یسوع نے فرمایا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ دیکھیں متی 12 باب 39 سے 41 آیات۔ یسوع پوری طرح جانتا تھا کہ کسی نشان و معجزے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خدا کے پیغام کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق رد عمل دیں۔ اسی طرح سے یوحنا 4 باب 48 آیت میں اس نے بادشاہ کے ملازم سے فرمایا کہ جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ نشان اور معجزات ان لوگوں کے لیے مددگار تھے جنہیں ایمان لانے میں مشکل کا سامنا تھا، لیکن مسیح میں نجات کا پیغام ان سب نشانات اور معجزات کا مرکزی نقطہ تھا۔ نجات کے اس پیغام کو پولس رسول نے 1 کرنتھیوں 1 باب 21 سے 23 آیت میں بیان کیا۔ خدا کو یہ پسند آیا کہ اس کی منادی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے، چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ نشان و معجزات کے خاص مقاصد ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا مقصد یعنی انجیل کے پیغام کے وسیلہ سے روحوں کی نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ 1 کرنتھیوں 14 باب 22 آیات میں پولس رسول واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ پس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے۔ خدا نے غیر ایمانداروں کو اس بات پر قائل کرنے کے لیے معجزاتی نشانوں جیسا کہ غیر زبان بولنے کی نعمت کو استعمال کیا کہ مسیح کا پیغام سچا ہے، لیکن جیسا کہ باقی کے سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ اہم بات انجیل کے پیغام کی واضح منادی کرنا ہے۔ ایک بات جو نشان و معجزات کی نعمتوں کے بارے میں کی جانے والی گفتگو میں اکثر نظر انداز کی جاتی ہے، وہ مختلف صحائف میں ان نعمتوں کا وقت اور مقام ہے۔ مشہور عقیدے کے برعکس بائبل کے تمام ادوار میں پائے جانے والے لوگوں نے ہر وقت معجزات کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ در حقیقت بائبل کے معجزات عام طور پر ان واقعات کے ارد گرد گھومتے ہیں جن میں بنی نوع انسان کے ساتھ خدا کے عمل دخل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کی مصر کی غلامی سے رہائی اور وعدے کی سرزمین میں داخل ہونا بہت سے معجزات ہمراہ رونما ہوا تھا، لیکن اس کے فوراً ہی بعد یہ معجزہ بند ہو گئے۔ بادشاہی کے بعد سالوں میں جب خدا لوگوں کو جلا وطن کرنے والا، اس نے کچھ نبیوں کو معجزات کرنے کی قوت بخشی تھی۔ جب یسوع ہمارے درمیان رہنے کے لیے آئے تھے تو اس نے بہت سے معجزات کیے تھے، اور اپنی خدمت کی ابتدا میں رسولوں نے بھی معجزات کیے تھے، مگر ان خاص اوقات کے باہر ہمیں بائبل میں بہت کم معجزات یا نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ بائبل کے دور میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے نشانوں اور عجائب کو نہیں دیکھا تھا۔ انہیں اس ایمان کے ساتھ زندہ رہنا تھا جو خدا نے پہلے ہی ان پر عیاں کر دیا تھا۔ ابتدائی کلیسیا میں نشان و معجزات بنیادی طور پر لوگوں کے مختلف گروپوں میں خوشخبری کی پہلی پیشکش اور جڑے ہوئے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ عید پنتیکست کے دن ہر قوم میں جو آسمان کے لیے خدا ترس یہودی یروشلم میں جمع ہوئے تھے، اعمال 2 باب 5 آیت،
غیر زبانیں بولنا ان یہودیوں کے لیے نشان تھا جو الگ الگ ملکوں میں پلے بڑھے تھے اور مختلف طرح کی زبانیں بولتے تھے۔ 6 سے 11 آیات، انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ جو خدا کے حیرت انگیز کارناموں کے بارے میں اپنی مادری زبان میں سن رہے تھے، اور پطرس رسول نے ان کو بتایا کہ ان کا بہترین رد عمل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ 38 آیات، جب خوشخبری کا پیغام پہلی بار سامری لوگوں کے درمیان پیش کیا گیا تو فلپس کے وسیلے معجزات ہوئے۔ اعمال 8 باب 13 آیات۔ ایک بار پھر جب پطرس رسول کو ایک غیر یہودی کرنیلیس کے پاس بھیجا گیا تھا تو خدا نے اس کی خدمت کی تصدیق کے لیے معجزہ کیا تھا، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولنے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ اعمال 10 باب 45 سے 46 آیات۔ اور جب دوسرے رسولوں نے اس بارے میں پطرس رسول سے سوال کیا تو اس نے اس معجزے کو خدا کی طرف سے رہنمائی کے طور پر پیش کیا، اور دوسرے لوگ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی۔ اعمال 11 باب 18 آیات۔ خیر، آخر میں ہم ہر واقعے میں نشان اور معجزات کی نعمتیں خدا کے پیغام اور اس کے بندوں کی تصدیق کے لیے تھے تاکہ لوگ اس پیغام کو سنیں اور ایمان لائیں۔ ایک بار جب پیغام کی تصدیق ہو جاتی تو معجزات کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ نشانات اور معجزات کے خاص طور پر ہماری زندگیوں میں دہرائی جانے جائے گی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس خوشخبری کے پیغام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔